اور سیموئیل کی بات سب اسرائیلیوں کے پاس پہنچی، اور اسرائیلی فلسطینیوں سے لڑنے کو نکلے اور ابن عزر کے آس پاس ڈیرے لگائے، اور فلسطینیوں نے افیق میں خیمے کھڑے کیے، اور فلسطینیوں نے اسرائیل کے مقابلے کے لیے صف آرائی کی۔ اور جب وہ باہم لڑنے لگے تو اسرائیلیوں نے فلسطینیوں سے شکست کھائی، اور انہوں نے ان کے لشکر میں سے جو میدان میں تھا قریباً 4000 آدمی قتل کیے۔ اور جب وہ لوگ لشکرگاہ میں پھر آئے تو اسرائیل کے بزرگوں نے کہا کہ آج خداوند نے ہم کو فلسطینیوں کے سامنے کیوں شکست دی؟ آؤ ہم خداوند کے عہد کا صندوق سیلا سے اپنے پاس لے آئیں تاکہ وہ ہمارے درمیان آ کر ہم کو ہمارے دشمنوں سے بچائے۔ سو انہوں نے سیلا میں لوگ بھیجے اور وہ قروبیوں کے اوپر بیٹھنے والے رب الافواج کے عہد کے صندوق کو وہاں سے لے آئے، اور ایلی کے دونوں بیٹے حفنی اور فنہاس خداوند کے عہد کے صندوق کے ساتھ وہاں حاضر تھے۔ اور جب خداوند کے عہد کا صندوق لشکرگاہ میں آ پہنچا تو سب اسرائیلی ایسے زور سے للکارنے لگے کہ زمین گونج اٹھی، اور فلسطینیوں نے جو للکار کی آواز سنی تو وہ کہنے لگے کہ ان عبرانیوں کے لشکرگاہ میں اس بڑی للکار کے شور کے کیا معنی ہے؟ پھر ان کو معلوم ہوا کہ خداوند کا صندوق لشکرگاہ میں آیا ہے۔ سو فلسطی ڈر گئے کیونکہ وہ کہنے لگے کہ خدا لشکرگاہ میں آیا ہے، اور انہوں نے کہا ہم پر واویلا ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ہم پر واویلا ہے، ایسے زبردست دیوتاؤں کے ہاتھ سے ہم کو کون بچائے گا؟ یہ وہی دیوتا ہیں جنہوں نے مصریوں کو بیابان میں ہر قسم کی بلا سے مارا۔ اے فلسطیو، تم مضبوط ہو اور مردانگی کرو تاکہ تم عبرانیوں کے غلام نہ بنو جیسے وہ تمہارے بنے، بلکہ مردانگی کرو اور لڑو۔ اور فلسطی لڑے اور بنی اسرائیل نے شکست کھائی، اور ہر ایک اپنے ڈیرے کو بھاگا، اور وہاں نہایت بڑی خونریزی ہوئی کیونکہ 30,000 اسرائیلی پیادے وہاں کھیت آئے، اور خدا کا صندوق چھن گیا، اور ایلی کے دونوں بیٹے حفنی اور فنہاس مارے گئے۔ اور بنیامین کا ایک آدمی لشکرگاہ میں سے دوڑ کر اپنے کپڑے پھاڑے اور سر پر خاک ڈالے ہوئے اسی روز سیلا میں پہنچا، اور جب وہ پہنچا تو ایلی راہ کے کنارے کرسی پر بیٹھا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ اس کا دل خدا کے صندوق کے لیے کانپ رہا تھا۔ اور جب اس شخص نے شہر میں آ کر ماجرا سنایا تو سارا شہر چلا اٹھا، اور ایلی نے چلانے کی آواز سن کر کہا اس ہلڑ کی آواز کے کیا معنی ہے؟ اور اس آدمی نے جلدی کی اور آ کر ایلی کو حال سنایا، اور ایلی 98 برس کا تھا، اور اس کی آنکھیں رہ گئی تھیں اور اسے کچھ نہیں سوچتا تھا۔ سو اس شخص نے ایلی سے کہا میں فوج میں سے آتا ہوں، اور میں آج ہی فوج کے بیچ سے بھاگا ہوں۔ اس نے کہا ہے میرے بیٹے کیا حال رہا؟ اس خبر لانے والے نے جواب دیا اسرائیلی فلسطینیوں کے آگے سے بھاگے، اور لوگوں میں بڑی خونریزی ہوئی، اور تیرے دونوں بیٹے حفنی اور فنہاس بھی مر گئے، اور خدا کا صندوق چھن گیا۔ جب اس نے خدا کے صندوق کا ذکر کیا تو وہ کرسی پر سے پچھاڑ کھا کر پھاٹک کے کنارے گرا، اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا، کیونکہ وہ بڈھا اور بھاری آدمی تھا۔ وہ 40 برس بنی اسرائیل کا قاضی رہا، اور اس کی بہو فنہاس کی بیوی حمل سے تھی، اور اس کے جننے کا وقت نزدیک تھا۔ اور جب اس نے یہ خبریں سنی کہ خدا کا صندوق چھن گیا اور اس کے خسر اور خاوند مر گئے تو وہ جھک کر جنی، کیونکہ درد ذہ اس کے لگ گیا تھا۔ اور اس کے مرتے وقت ان عورتوں نے جو اس کے پاس کھڑی تھی اس سے کہا مت ڈر، کیونکہ تیرے بیٹا ہوا ہے۔ اور اس نے نہ جواب دیا اور نہ کچھ توجہ کی، اور اس نے اس لڑکے کا نام یکبور رکھا، اور کہنے لگی کہ حشمت اسرائیل سے جاتی رہی، اس لیے کہ خدا کا صندوق چھن گیا تھا اور اس کا خسر اور خاوند جاتے رہے۔ سو اس نے کہا کہ حشمت اسرائیل سے جاتی رہی کیونکہ خدا کا صندوق چھن گیا ہے۔ آمین۔